Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم عجلا من بعده وأنتم ظالمون. اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ واضح دلائل کے کھلی نشانیوں کے ساتھ. ثم اتخذتم عجلا پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو معبود من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ہی ظالم ہو. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں توحید و رسالت کی لائے مگر اس پر بھی تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اور تم اس تجویز میں ستم کر رہے تھے، یعنی تم بہت بڑے ظالم. بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصہ سے پہلے جبکہ تورات نہیں اتری تھی موسیٰ علیہ السلام کی نبی پر حق ہونے پر قائم ہو چکی تھی. مثلا عصا، وہ لاٹھی جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف قسم کے معجزات دکھاتے تھے. اور ید بیضاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا. دریا کا پھٹ جانا یہ بھی اس لاٹھی کے مارنے سے ہوا. تو یہ معجزات تھے، کچھ دلائل تھے، کچھ نشانیاں تھیں اللہ کی طرف سے. رب کی تقریر کا حاصل ظاہر ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے. بچڑے کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ ان لوگوں کے حامی تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، یعنی کہ وہ ان کے آباء و اجداد تھے اور یہ ان کے طرفدار تھے. اس لیے پھر جملہ یہ بھی رد میں شامل ہے. اور اسی سے یہ بات بھی نکلی ہے کہ جن کے اسلاف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوں تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ یعنی یہ تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. تو یہ آیت وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ یہ یہودیوں کے کذب دعویٰ کی چوتھی دلیل ہے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تمہارے پاس توحید باری تعالیٰ کے واضح دلائل لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، بعدہ کی ضمیر کا مرجع جملہ ما قبل کا مضمون ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید کے دلائل واضح کے ساتھ آمد کے بعد تم نے بچڑے کو معبود اور کارساز بنا لیا اور اس کی منتیں اور نظریں دینا شروع کر دیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور اس شرک اور بچڑا پرستی کی وجہ سے اور
سے ان کے دعوی توحید کا پور اور کذب ظاہر ہو گیا۔ یہ 4 دلائل بیان ہو چکے ہیں، 3 دلائل پچھلے سبق کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو جو دوستوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے یہود کی کذب دعویٰ کی پہلے 3 دلیلیں بیان کی ہیں جو اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔